صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मीज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना साकिल हौज़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार हौज़ कौसर के साक़ी, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا حوض بہت وسیع ہے، جس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ جیسی لذت رکھنے والا ہے۔ اس کے پینے کے برتن ستاروں سے بھی زیادہ حسین ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس دن تمہاری خاص نشانی ہوگی جو کسی اور امتی کی نہیں ہوگی۔ تم میرے پاس اس حال میں آؤ گے، تمہاری پیشانی، ہاتھ اور پاؤں وضو کے سبب روشن اور چمکتے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اسلام کی 1450 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ فرما رواؤں، بادشاہوں اور حکمرانوں کی تلواروں سے نہیں، صوفیاء کرام اور اہل علم حضرات کے وہ جو نفوس قدسیہ کے بابرکت کلمات تھے، ان کا اپنا جو عمل تھا، ان کی جو پاک زندگیاں تھیں، پاکیزہ حیات ان کی جو تھی، اس کی وجہ سے دین اسلام جو تھا وہ چار دانگے عالم میں پھیلا۔ جس طرح بر صغیر کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ یہاں پہ دین اسلام کی تبلیغ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام پاک، حضرت مجدد الفسانی، بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیگر صوفیاء کرام نے اپنے قول و عمل سے دین اسلام کی تبلیغ کی۔ اسی طرح دنیا کے دوسرے خطوں میں بھی، بالخصوص مصر میں صوفیاء کرام نے جس طرح دین اسلام کے لیے بے مثال لازوال خدمات سر انجام دی، آج بھی مسلمان اکثریت جو ہے وہ اس بات پہ شاہد عادل ہے کہ یہ صوفیاء کرام کی وہ پاکیزہ تعلیمات تھیں جن کی وجہ سے آج بھی لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت جو ہے اس کو اپنے قلب و ذہن میں بسائے ہوئے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہستی پاک کا ناظرین کرام ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کا تعلق سرزمین مصر سے تھا۔ یہ کتنی بڑی ہستی تھی، ان کی عظمت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ جب ان کا وصال پاک ہوا تو 70 سے زیادہ بہت بڑے اولیاء کرام جو تھے انہوں نے خواب میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ نے فرمایا کہ ذوالنون آ رہا ہے، میں اس کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، جب ان کا وصال ہوا اور جنازہ اٹھایا تو شدید گرمی تھی اور لوگوں نے یکدم دیکھا کہ جنازے کے اوپر پرندے آ گئے، انہوں نے اپنے پروں سے سب جنازے کے جو لوگ تھے ان پہ سایہ کر دیا تھا۔ یہ ہستی پاک وہ تھی، ان کا انداز تبلیغ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ جو قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ ہے اس کے عین مطابق تھا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ دنیا میں تم لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف اس طرح بلاؤ جو طریقہ انتہائی نفیس ہو اور اس طریقے سے ان سے گفتگو کرو جو دنیا کا بہترین طریقہ ہو، اور حکمت اور دانائی سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ یہ حکمت اور دانائی اس طرح تھی کہ بادشاہ وقت کا جو شہزادہ تھا وہ گزر رہا تھا اور آپ اپنا واز فرما رہے تھے، اور واز میں آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اس کمزور سے زیادہ احمق نہ ہوگا جو طاقتور سے لڑتا ہے۔ شہزادہ رک گیا، مسجد کے اندر جا کر حضرت اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان بڑی کمزور چیز ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، طاقت والا ہے اور وہ بے نیاز ہے، اور اس کی آدمی جو نافرمانی کر کے اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو شہزادہ بہت پریشان ہو گیا، گھر چلا گیا اور 24 گھنٹے تک اسی کشمکش میں رہا۔ دوسرے روز حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے کہا شہزادے 2 راستے ہیں، ایک چھوٹا راستہ مختصر اور ایک طویل راستہ ہے، تم کون سا اختیار کرنا چاہتے ہو؟ اسے کہا مجھے بتا دیں کون سے 2 راستے ہیں۔ آپ نے کہا کہ پہلا راستہ ترک گناہ اور ترک خواہشات نفسانی ہے، یہ چھوٹا راستہ ہے، اور بڑا راستہ چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ خدا کے سوا جو کچھ ہے، ماں سوا سب کو چھوڑ دو، بس اللہ کی طرف اپنا دھیان کرو۔ یہ آپ کے کلمات مبارکہ جو تھے اس کے قلب و ذہن پہ ایسا اثر ہوا،
اس نے صوف کا لباس پہن لیا اور زہد و ورع پھر اس درجہ کا اس کا پہنچا کہ اس کا شمار ابدال میں ہو گیا تھا۔ پھر دوسرا آپ کا جو واقعہ خاص طور پہ جس چیز نے مجھے بہت ان کی تعلیمات متاثر کیا، وہ کہتے تھے کہ بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مجھے دین اسلام سے محبت ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ آدمی اللہ کی مخلوق سے محبت ہی نہ کرے؟ پہلے اللہ کی مخلوق سے محبت کرو گے، پھر تمہیں محبت الہی بھی حاصل ہوگی، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل ہوگی، تمہیں پھر شریعت کی محبت بھی حاصل ہوگی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش نے کہا وہ امام طریقت تھے، تو ان کی عظمت اسی سے کافی ہے کہ امام مالک اور حضرت فضیل بن عیاض جیسے لوگوں سے انہوں نے اکتساب علم بھی کیا تھا، اکتساب فیض بھی کیا تھا، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، بیک وقت ولی کامل بھی تھے اور اولیاء کے سردار بھی تھے۔ آج ان کی حیات پاک کی گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں جناب علامہ محمد احمد برکاتی، نوجوان اسکالر ہیں اور کئی بڑی اہم کتابوں کے مصنف۔ ان کے ساتھ جو ہے یورپ کے پڑھے ہوئے نوجوان اور دیکھنے کے بابو اندر کے صوفی صاحبزادہ سید حسن شاہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر بشار صدیق اظہروی۔ آپ تینوں سے ہی واقف ہیں۔ ابتدا کر رہا ہوں علامہ برکاتی سے۔ جی برکاتی صاحب، حضرت ذوالنون مصری نام بھی بڑا لطف آتا ہے ذرا جب آدمی زبان پہ آتا ہے ان کا نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی زمین اولیاء اللہ کے وجود سے کبھی بھی خالی نہیں رہی، نہ رہے گی اور نہ رہے گی، اور اس کے اندر فیض جو ہے فیضان نبوت اولیاء کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ تقسیم فرما رہا ہے۔ اور ان کے نام کی جو آپ نے بات کہی تو اس پہ ظاہری نسبت حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، ان کو بھی صاحب النون کہا جاتا تھا، اس لیے ذوالنون ان کا نام ہے۔ ذوالنون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نون ویسے مچھلی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نون کا ایک معنی دوات بھی ہے، لیکن یہاں مچھلی کی طرف ہے، اور ان کی بھی وہ واقعہ زندگی کا اہم ترین مچھلی کے ساتھ تھا حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا، اور ان کا بھی مچھلی کے ساتھ تھا۔ تو میں وہ عرض کرتا ہوں، آپ کا جو آپ کی کنیت ابو الفیض ہے اور نام آپ کا بعض نے بلکہ اکثر محدثین نے صوبان بیان فرمایا ہے، لیکن صوبان بن ابراہیم سے صوبان، ہاں جی صاحب، تو آپ کی جو شہرت ہے وہ آپ کی اس لقب سے ہوئی ذوالنون، اور چونکہ مصر کے علاقے نوبہ کے رہنے والے تھے تو اسی وجہ سے مصری کہلائے، ذوالنون مصری مشہور ہوئے۔ آپ کی جو ولادت ہے وہ 157 ہجری میں ہوئی، اور امام اعظم ابو حنیفہ 150 میں انتقال کیے، یعنی کہ ان کے متصل آپ کی ولادت ہوئی، اور 245 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا ہے حضرت ذوالنون مصری کا۔ حضرت ذوالنون مصری حافظ قرآن تھے اور بڑے بڑے عظیم محدثین، انہوں نے آپ کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کیا ہے، جس طرح کہ حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے حلیۃ الاولیاء کے اندر حضرت ذوالنون مصری کے حالات 67 صفحات میں بیان کی۔ اللہ، اتنا بڑا امام اور اتنا لمبا انہوں نے ان پہ لکھا ہے۔ اسی طرح امام ابن عساکر جو ہیں، انہوں نے اپنی تاریخ مدینہ دمشق کے اندر، جس کو ابن عساکر کے نام سے ہی شہرت ہے، اس کے اندر 44 صفحات میں ان کے حالات بیان کیے ہیں۔ کشف المحجوب شریف سمیت تمام اہل تصوف نے آپ کا ذکر جو ہے وہ بڑے کھل کھلا کے کیا ہے، بلکہ امام ابن عساکر نے تو جو ان کا سٹارٹ لیا ہے اس میں ان کو لکھا ہے کانا عالماً ورعاً زاہداً اوحدو وقت ہی، اپنے وقت کے یگانہ روزگار تھے۔ اور جب محدث کسی کو عالم کا لفظ بولتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ محدثین میں سے بھی علوم مرتبیت والا۔ صحیح۔ تو اس طرح یعنی اس سے ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ کتنی بڑی عظیم شخصیت ہے۔ تو ذوالنون کیوں کہا گیا؟ آپ ایک مرتبہ سفر فرما رہے تھے کشتی کے اندر، تو وہ کشتی سفر کر رہی تھی، تو اس کشتی کے اندر کئی تاجر حضرات بیٹھے ہوئے تھے، کسی کا موتی گم ہو گیا، تو وہ پریشان ہوا۔ آپ کی حالت چونکہ جسمانی طور پر سب سے خستہ تھی، تو لوگوں نے آسانی سے تہمت لگا دی کہ انہوں نے چوری کر لیا ہے اس کا موتی۔ تو جب سب لوگ آپ کو مارنے کے لیے دوڑے تو آپ نے اپنا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھایا اور عرض کی، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تو زندگی میں کبھی چوری نہیں کی اور یہ مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے، فوری اس
سمندر کے اندر سے بہت سی مچھلیاں منہ اٹھا اٹھا کے باہر نکلیں اور ہر ایک کے منہ میں موتی دبے ہوئے تھے. تو آپ نے آگے بڑھ کر ایک کے منہ سے موتی نکالا اور اس کو دیا. جب انہوں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو صاحب ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو گئے, آپ کے قدموں میں گر کے معافی مانگنے لگے. تو اس مچھلی کی وجہ سے آپ کا لقب جو ہے وہ ذی-النون مشہور ہوا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آپ کی تعلیمات بھی کمال کی ہیں بالکل, اور بیس اس کو حدیث پہ کرتے ہیں. جی کوئی بسم خاص اللہ الرحمن جو الرحیم. خاص آپ کو بات نے متاثر کیا وہ ذرا بتائیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے میں حضرت داتا صاحب کے کشف المحجوب سے ایک آپ کو کوٹ آپ کو بتا دوں. آپ نے فرمایا کہ پہلے وقت میں تصوف ایک حقیقت تھی that had no name, اور اب یہ ایک نام رہ گیا اور حقیقت کافی حد تک چھپ گئی ہوئی ہے. حضرت ذو-النون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے اگر اسلامک اسپریچولیٹی کو دیکھا جائے تو اس کے 4 فیزز آتے ہیں. پری صوفی فیز جس کے اندر قرآن, اسلامک ریچولز اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کا. پھر آپ کا ارلی صوفی پیریڈ جس کے اندر حضرت ذو-النون مصری, حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پھر اس کے بعد صوفی لٹریچر کا ٹائم آ جاتا ہے جو شیخ السراج سے لے کر شیخ السراج سے لے کر شیخ القشیری تک ایکسٹینڈ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ صوفی سنتھیٹک ورک جس کے اندر مولانا رومی, مولانا عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر آ جاتا ہے. اب شیخ ذو-النون مصری کا جس طرح پہلے آپ نے انٹروڈکشن میں بھی فرمایا کہ کافی اولیاء نے آپ کا اپنی کتابوں میں ذکر کیا. میں لے کے جانا چاہتا ہوں شیخ ابن عربی کی کتاب کی طرف. آپ نے اپنی کتاب الکوكب الدوری فی مناقب ذو-النون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیوٹیفل سٹار آن دا اسپریچول ورچوز آف ذو-النون مصری آپ نے ذکر کیا. اور آپ کی جو واقعہ ہے توبہ کے حوالے سے, واپسی کے حوالے سے, عام بندے کی توبہ اور ہے اور اللہ کے خاص بندے کی توبہ اور ہے, تو میں وہ ان پیک کرنا چاہتا ہوں. آپ نے شیخ ابن عربی نے اپنی کامنٹری کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ حضرت ذو-النون مصری ایک دفعہ ایجپٹ سے نکلے اپنے کائرو شہر سے, اور آپ تشریف لے کے جا رہے تھے اور صحرا میں گزر رہے, آپ کی آنکھ لگ گئی, آنکھ کھلی تو دیکھا ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے زمین کی طرف گرا ہے. وہ اندھا تھا, آنکھیں نہیں تھیں اس کی, بے بسی سے زمین کی طرف گرا, زمین پھٹی اور بیچ میں سے 2 بولز نکلے, 2 برتن نکلے, ایک سلور ایک گولڈ, ایک کے اندر پانی اور ایک کے اندر سیسمی سیڈ تل کے دانے. تو اس نے اس کو کھایا پیا, اور جب حضرت ذو-النون مصری نے دیکھا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بے ساختہ فریاد کی کہ یا میرے پاک پروردگار یہ میرے لیے کافی ہے, اب بس میں تیرا اور میرا تو ہی مالک ہے. توکل کی کیفیت پیدا ہوگی. اس کو ان پیک میں کر دوں تو حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پرندہ نہیں تھا, وہ حضرت ذو-النون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی حالت, اپنی کیفیت اس وقت بیان کر رہے تھے کہ جب وہ پرندہ زمین پر گرا ہے, یہ حضرت ذو-النون مصری کی وہ حال ہے اس وقت کہ اے میرے پاک پروردگار صرف تو ہے, صرف تو ہے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے, میں بے بس ہوں, تو میرا مالک ہے, میری تو مدد کر. اور وہ جو سیسمی سیڈ سے اور وہ جو پانی تھا اسپریچول اینڈ فزیکل نرشمنٹ, وہ اگر ذو-النون مصری ابن عربی کہتے ہیں ذو-النون مصری کی زندگی دیکھی جائے تو وہ انٹرٹوائنڈ اسٹرینڈس تھے جس کے اندر سیسمی سیڈ ریپرزینٹس دا واسٹ ارتھ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جس کو آپ نے ٹریول کیا فار دی سیکنگ آف بینیفیشن اینڈ لائف گیونگ سیکرڈ نالج, اولیاء کے صحبت میں رہے. ٹھیک, بہت اچھا, بہت خوبصورت. جی بشارت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی غازی صاحب, جیسا کہ شروع میں آپ نے فرمایا انٹرو میں بھی کہ حضرت ذو-النون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز تبلیغ تھا
وہ بڑا مؤثر تھا. اس کے اندر ایک تو حکمت عملی کو آپ نے اپنے سامنے رکھا. میں اس کی ایک دو مثالیں اختصاراً عرض کرنا چاہتا ہوں. مثلاً آپ کی خدمت میں ایک بچہ حاضر ہوا جو آپ کا بڑا عقیدت مند تھا, ارادت مند تھا. تو اس نے عرض کیا کہ میرے پاس 2 لاکھ دینار ہیں جو ورثے میں مجھے ملے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. وہاں آپ نے فرمایا کہ بیٹا تم شرعی مسئلہ نہیں جانتے, میں تمہیں شریعت کا مسئلہ بتاتا ہوں کہ جب تک تم بالغ نہ ہو جاؤ تم اس مال کے اندر تصرف نہیں کر سکتے. یہاں بحیثیت طالب علم گائی صاحب جو بات میں سمجھا ہوں, 2 لاکھ دینار اس وقت, اور آپ نے فرمایا کہ شرعی مسئلہ پہلے سن لو. یہ وہ بات ہے کہ شریعت اور طریقت لازم و ملزوم ہے. وہ شرعی مسئلہ سمجھو کہ جب تک تم بالغ نہ ہو جاؤ تصرف نہیں کر سکتے. اب وہ بچہ چلا گیا, جب وہ بالغ ہوا تو اس نے وہ 2 لاکھ دینار جو تھے وہ غرباء میں تقسیم کر دیے. غرباء میں تقسیم کرنے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوا. پھر اس نے دیکھا کہ آپ کو ظاہری حالت آپ کی دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ آپ کو مال کی ضرورت ہے. آپ سے عرض کرنے لگا کہ مجھے افسوس ہے کہ وہ مال سارا میں نے تقسیم کر دیا, ورنہ میں اس میں سے کچھ ضرور آپ کو دیتا. آپ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ فقر کا مفہوم نہیں سمجھ سکا کہ فقر کس کو کہتے ہیں. تو آپ نے اس کو فرمایا کہ پنساری کی دکان سے جڑی بوٹیاں لے کر گولیاں بناؤ. گولیاں بنائی, آپ نے دم کیا تو وہ یاقوت کی شکل اختیار کر گئی. فرمایا جوہری کے پاس لے جا کر قیمت لگاؤ, 1000 درہم ایک گولی کی قیمت. اس کے بعد فرمایا پانی میں ملا دو اور ان کو ختم کر دو. اس کے بعد اس نوجوان سے آپ مخاطب ہوئے, آپ نے فرمایا اب تم سمجھے کہ ہمارے پاس یہ طاقت قوت اور اختیار ہے, لیکن ہمیں دراہم اور دنانیر کی ضرورت نہیں ہوتی, سونے اور چاندی کی ضرورت نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ نے فقر کی دولت ہمیں عطا کی ہے. یہ جو آپ کا انداز تبلیغ تھا بڑا مؤثر اور حکمت عملی کے ساتھ آپ ایک پیغام دیتے تھے. اسی کا دوسرا پہلو یہ دیکھیے کہ وہ شخص جو اولیاء کاملین کے مقام و مرتبہ کا منکر تھا, آپ نے کس انداز سے اس کی تبلیغ کی. نہیں, وہ تصدیق کرتا تھا. جی بالکل, منکر ہی نہیں تھا, تصدیق بھی کرتا تھا. ایک انگوٹھی آپ نے اس کو دی اور فرمایا کہ اس کو نان بھائی کے پاس لے جاؤ, تنور والے کے پاس, اس سے پوچھو کہ اگر گروی رکھے گا تو کیا دے گا اس کا. تو اس نے کہا جی کہ وہ کہتا ہے کہ میں 1 دینار دوں گا. فرمایا اب اس کو صراف کے پاس لے جاؤ, اس سے پوچھو. اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی میں 1000 دینار دوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو فرق ہے, اس کے ذریعے میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہاری کیفیت وہ تنور والی ہے. لالوی میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ عارفے کھڑی فرماتے ہیں, لالوی منکا تے کچ بھی منکا تے اکو رنگ دوہاں دا, جد سرافہ اگے جاون فرق 1000 کوہاں دا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے اصل بات. اس کے اندر آپ یہ اندازہ فرمائے غازی صاحب کہ جو حضرت ذوالنون مصری ہیں, ان کا مشرب تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری, حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ والا تھا. اور اس کے اندر یہ بات ہمیں ماننا اصل مشرب وہ ہے جی, وہ جو ہے نا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم, نہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اصل تو سارا وہ جو سر چشمہ فیض ہے, وہاں سے وہ جو یزکیہم والی ڈیوٹی ہے وہ ان کی ہے. ان کی تھی. ان کی کیفیت یہ دیکھیے کہ یہ جو تصوف کا دعویٰ ہے اس سے پہلے تھے کیا. اس سے پہلے آپ حافظ قرآن بھی تھے اور 2 رکعت میں مکمل قرآن پاک کی تلاوت بھی فرماتے تھے, محدث بھی تھے. موطا امام مالک کو امام مالک سے براہ راست آپ نے روایت کیا. سبحان اللہ. اور حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ, فضیل بن عیاض جیسی شخصیات سے آپ نے شاگردی کی, تلمذ طے کی ہے. اور اتنا علم ہونے کے بعد پھر وہ دنیاوی مال کو چھوڑتے. تصوف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین کو چھوڑیں, تصوف کا مطلب ہے کہ دنیا کو چھوڑیں. وہ جو حدیث پاک پہ آپ بڑا زور دیتے ہیں, دنیا سجن المومن و جنت الکافر. جی, اور یہ آپ نے اپنی سند سے روایت کی. اچھا ہاں, یہ دیکھیں کیسی یہ اپنی سند سے روایت کی ہے اور یہ سمجھا دیا انہوں نے کہ دنیا کو دور کرنا یہ تصوف ہے, نہ کہ دین سے دور ہونا. آپ کی تعلیمات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی اور میں نے اس پہ غور کیا تو ایک روایت سے اس کی بہت زیادہ تائید مجھے حاصل ہوئی. آپ فرماتے ہیں جو اللہ سے دور لوگ ہیں ان کی نیکیاں اور جو اللہ کے قریب ہیں ان کے گناہ یہ دونوں برابر ہیں. اللہ, جو اللہ سے دور ہیں وہ نیکی کریں اور جو قریب ہیں وہ گناہ کریں تو یہ برابر ہیں. اب غازی صاحب میں اس پہ بہت ذرا میں تو اس کو نہیں سمجھا, چکرا گیا ہوں. میرے ذہن کے اندر ایک حدیث پاک آئی اور مجھے اس سے اس کی تائید حاصل ہوئی. حضور صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے, حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے
حضرت ماعز بن مالک اسلمی کی جب تطہیر فرمائی تھی تو لوگوں نے کچھ اعتراض کیا تھا ان سے، وہ جو غلطی سرزد ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا تابہ توبتن، اس شخص کی توبہ ایسی ہے جو اللہ پھیلا دے، لوسعت امتی، میری ساری امت کو وسیع ہو جائے. اچھا سارے اہل مدینہ، ایک جگہ روایت میں یہ بھی ہے اہل مدینہ پورے، لیکن صحیح مسلم کے اندر امتی کا لفظ، اچھا میری تمام امت کے لیے وہ وسعت اختیار کر جائے. یعنی اہل اللہ کے گناہ اس قدر اللہ کے قریب پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو تھوڑی سی بھی غلطی ان کے دل میں وہ احساس ندامت پیدا کر دیتی ہے، وہ اپنے آپ کو توبۃ النصوح پھر وہ توبۃ النصوح کا درجہ حاصل ہوتا ہے. اور یہ آپ کے اس فرمان سے. اسی طرح آپ نے ہماری تربیت فرمائی ہے تمام امت کی. آپ فرماتے ہیں من نظر الی عیوب الناس حمی عن عیب نفسہ، جو دوسرے لوگوں کے عیب دیکھتا رہتا ہے وہ اپنے عیب دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے. تو جو دوسروں کی جستجو کرتے ہیں عیب میں تو پھر وہ اپنے عیب تو دیکھتے نہیں ہیں. اور یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف لے کے جاتی ہے کہ جو شخص دوسرے مومن کی عیب جوئی میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے عیوب کو پوری دنیا کے سامنے پھیلا. نہ ہی حال تھی ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے گناہوں پہ جو نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا. یہ اسی چیز کا بالکل تسلسل بنتا ہے. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی یہ عظیم ترین ہمیں کیفیت معلوم ہونی چاہیے کہ جب آپ نے بادشاہ متوکل کو سمجھایا، اس نے 40 دن کی قید کی آپ نے فرمایا، اس کو سمجھایا، پھر اس کو جب احساس ہوا پورے دربار میں تو اس نے آپ سے معذرت کی، اور یہ درجہ بادشاہ کے قرب خاص کا تھا. اس کے بعد آپ جو چاہتے دنیا کا مال حاصل کرتے، لیکن دوبارہ آپ متوکل بادشاہ کے پاس گئے ہی نہیں. پاؤں میں گر گیا تھا، وہ آپ کے پاؤں میں گرا اور کہا مجھے اپنا مرید کر لیں، اور آپ اس کے بعد دوبارہ نہیں گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وسيدنا حسين وعلى ویلکم بیک. ناظرین اکرام، علامہ نے کہا تھا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ لوگ وہ تھے جو لوگوں کی تقدیروں کو بدل دیا کرتے تھے، اور چھوٹی سے چھوٹی بات سے وہ اتنا بڑا ایک انقلابی نقطہ نکال لیتے تھے. آپ جا رہے تھے مصر کی طرف آ رہے تھے، ایک خاتون راستے میں بڑھیا ملی، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہوں. کہا جا رہی ہیں کس طرف؟ کہا اللہ کی طرف جا رہی ہوں. تو آپ نے آگے بڑھ کے اس کو کچھ دینا چاہا، کوئی درہم دینار. آپ نے کہا شاید یہ غریب کوئی خاتون ہے، تو اس نے کہتے ہیں کہ ایک تماچا آپ کو مارا، اور اس نے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتی، تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ اللہ رازق ہے؟ تو یہ بات جو تھی یہ بھی آپ کے توکل جو تھا، فرماتے ہیں کہ اس سے میرا توکل اور بڑھ گیا، اور مجھے سمجھ آئی کہ اللہ پہ کس طرح لوگوں کا یقین ہوتا ہے. اور میں نے سمجھا یہ عورت عام عورت نہیں تھی، یہ تو اللہ کی طرف سے مجھے ایک پیغام تھا. جی صاحبزادہ صاحب. غازی صاحب آپ کی اجازت سے 2 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک جو میں نے پہلے مینشن کیا تھا ٹریولنگ کے حوالے سے، یہ لوگوں کا اور اولیاء کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور بڑا اس کے اندر بڑی حکمت ہوتی ہے. جتنے بھی اولیاء انکلوڈنگ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایکسٹینسولی آپ نے ٹریول کیا. اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان جب دوسرے کلچرز دوسرے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو انسان کا
ہورائزن کھلتا ہے، براڈن ہو سیروا فی جاتا الارض، ہے، بالکل جی اس کھل لیے جاتا ہے. قرآن کا حکم ہے. آج کل انفارچونیٹلی یہ چیز بہت کم ہے ڈیو ٹو نیشن اسٹیٹس اینڈ کلوز بارڈرز. مینی آف اس although ہر قسم کی اتنا نہیں کر ٹیکنالوجی وی سکتے. کانٹ ٹریول ابروڈ، Yes. مگر پہلے دور میں یہ چیز اور تھی. ایک واقعہ بڑا خوبصورت، شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح جا رہے صحرا میں، آپ کی ایک بی بی سے ملاقات ہوئی، ان کو آپ نے فرمایا کہ وہ بی بی جو تھی وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا تھی. تو جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی. انہوں نے فرمایا قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے. اچھا. اور پھر انہوں نے آپ کو خدا سے محبت کا سبق بتایا، اور آپ نے فرمایا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ انگلش میں کوٹ کر دوں. حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں آئی لو یو یا اللہ with two loves، دو قسم کی میں محبت آپ سے کرتا ہوں. one a passionate longing of love حب الہوا and a love which you deserve. ٹھیک. the love which is passionate longing for you اے میرے پاک پروردگار، in that I have remembrance of you with nothing else. صرف تیری یاد ہے، تیرا ذکر ہے. and the second type of love, the love that you deserve، جس کا تو مستحق ہے میرے پروردگار، in that you remove all the veils so that I can see you. اور آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے پاک پروردگار، ان دونوں قسم، یہ دونوں جو قسم ہے محبت، in both of these loves، جو سارے حجابات تو اٹھا کے اپنا دیدار ہمیں کراتا ہے. جی آپ نے فرمایا اس کے اندر میری تعریف نہیں ہے، صرف تیری تعریف ہے. واہ واہ. اور دوسرا جو واقعہ جس سے واضح ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی سائیکالوجی کس طرح ہوتی ہے. آپ کے مریدین آپ کے پاس ہے تو آپ کو روتا ہوا پایا، تو انہوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کل رات کو جب میں سویا تو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری خواب میں ایڈریس کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے تمام کائنات بنائی تو جو میں نے اپنا خلق تھا، یہ کریشن تھی، اس کے 10 حصے کیے، 10 حصے کر کے ان کے سامنے میں نے دنیا رکھ دی. 9 دنیا کی طرف چلے گئے، ایک میری طرف رہا. پھر میں نے اس ایک کے مزید 10 حصے کیے، 9 کے ان کے سامنے پھر میں نے جنت رکھ دی. 9 جنت کی طرف انکلائن ہو گئے، ایک میرے سامنے رہا. پھر اس آخری کے میں نے مزید 10 حصے کر دیے اور سامنے دوزخ دکھا دی. 9 بھاگ گئے دوزخ کے خوف سے، ایک میرے سامنے رہ گیا. اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے میں نے پوچھا کہ تمہیں دنیا دی، تم اس کی طرف نہ گئے، جنت دی، نہ جنت کی لالچ نہ دوزخ کا خوف، بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا اے ہمارے پاک پروردگار، جو ہم چاہتے ہیں یہ بھی تو ہی جانتا ہے. واہ واہ واہ. اور ہمیں تو چاہیے، ہمیں تو چاہیے، اصل بات یہ ہے. جی غازی صاحب، حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ایک تو آپ کے اقوال ہیں اور بڑے حکمت آموز اور معرفت سے بھرپور اقوال ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ 6 چیزیں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. سب سے پہلی بات اعمال صالحہ سے اس کا غافل ہو جانا. دوسری بات شیطان کی فرما برداری کرنا. تیسری بات کہ موت کو اپنے قریب نہ سمجھنا. چوتھی بات اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر مخلوق کی رضا تلاش کرنا. اور 5ویں بات آپ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا کسی بڑے آدمی کی غلطی دیکھ کر اس کے فضائل سے نظریں پھیر لینا اور اپنی غلطی بھی اسی کے کھاتے کے اندر ڈال دینا. تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کی تباہی کا سبب بنتی ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کمینہ کہلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ نہیں جانتا اور نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچا جاتا. آپ فرماتے ہیں جو شخص معرفت چاہتا ہے، معرفت کی تمنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کی ایسی مثال قائم کرے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مثال. جی بالکل. پھر آپ مریدین کو جب مخاطب کرتے ہیں تو 3 باتوں کی تاکید کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب تم علماء کے پاس جاؤ تو بے علم بن کر جاؤ اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، اپنا علمی مقام و مرتبہ وہاں ظاہر نہ کرو. سبحان اللہ. دوسری بات کہ جب زاہدین کے پاس جاؤ تو رغبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ جاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرو. اور جب عارفین کے پاس بیٹھو تو گونگے بن کے بیٹھو. وہ اگر کوئی بات کریں تو اس کو سن لیں، اگر وہ خاموش رہیں تو ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہو. پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم آپ کے فقر کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے 10 سال تک آپ کا نفس چاہتا تھا لیکن لذیذ کھانے سے آپ رکے رہے. عید کی رات تھی، نفس نے چاہا تو آپ نے اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تو 2 رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ سکتا ہے تو تجھے وہ لذیذ کھانا مل جائے گا. اب وہ 2 رکعت بھی پڑھ لی، کھانا سامنے آیا، پھر چھوڑ دیا. پھر خواب کے اندر ایک شخص کو حکم دیا گیا کہ تم کھانا لے جا کر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کھانا ذوالنون کو دو، ان کو کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی نفس سے صلح کر لیں. نبی علیہ السلام کے حکم پر پھر وہ آپ نے لذیذ کھانا چاہا.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سارے اولیاء کرام شریعت کی مکمل جو ہے وہ اس پہ عمل جو ہے ان کا رہا ہے، یعنی شریعت سے ہٹ کے کوئی تصوف نہیں ہے. شریعت کا طریقت کے ساتھ تعلق نہیں، بلکہ شریعت عام لوگوں کا عمل پیرا ہونا ہے اور طریقت خاص لوگوں کا شریعت پہ عمل پیرا ہونا ہے. واہ. عام لوگ اپنی ضرورت حاجت معاملات کی بنا پر، اور جو خواص ہیں وہ ان سے زیادہ شدت کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہیں. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے محدثین جو ہمارے گزرے ہیں اسماء الرجال کے ماہرین، وہ انتہائی محتاط ہوتے ہیں کسی کے بارے میں بھی رائے دینے. اب دیکھیے اکثر ترین محدثین نے رجال کی کتابوں میں لکھا ہے، جہاں کسی کا ذکر کرتے ہیں وہ ان کے زمانے کے ہوتے ہیں، تو وہاں اس کے لیے افتخاراً یہ بات لکھتے ہیں کہ انہ رآ ذوالنون المصری. اچھا. اس محدث کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس نے حضرت ذوالنون مصری کی زیارت کی ہوئی ہے. واہ 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 واہ. محدثین کسی محدث کی جو اضافی خوبی ہے وہ ان کے دیدار کے ساتھ مشروط کر رہے ہیں. تو محدث وہ ہے کا جو خود حدیث پہ عمل نہ کرتا ہو. دیکھیں نا، اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھ کے خدا کی یاد آتی ہے. اس کی ایک نشانی یہ بھی تو ہے کہ جب ولی کے چہرے کو دیکھو. اسی لیے جب ہارون رشید نے بہت زور دیا بعض اولیاء پہ کہ جی میری ملاقات کرائیں، تو حضرت سفیان ثوری نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا جی وجہ، انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ظالم کا چہرہ دیکھنے بھی قلب پہ سیاہی آتی ہے. بالکل درست. اگر ظالم کا چہرہ دیکھنے سے قلب پہ سیاہی آئے تو اللہ کے ولی کو دیکھنے سے نور بھی تو آئے گا نا، روشنی بھی آئے گی. بالکل درست ہے. اگر نیک جگہ کی طرف چل کے جاتے ہیں تو ہر قدم کا ثواب ہے، تو برائی کی طرف جانے کے لیے ہر قدم پہ گناہ بھی ہے. واہ. تو حضرت ذوالنون المصری اتنے مستجاب الدعوات تھے. ایک مرتبہ امام ابو نعیم نے بیان فرمایا حلیہ کے اندر، آپ فرماتے کہ آپ دریائے نیل کے کنارے جا رہے تھے تو وہاں دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ بہت زیادہ رو رہی اور درد کے ساتھ رو رہی. تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ ادھر دریا کے کنارے تھا، ایک مگرمچھ آیا اور اس کو ہڑپ کر گیا، اب رو رہی ہوں، اب اس کی واپسی تو ہے ہی نہیں. حضرت ذوالنون مصری نے وہیں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور نفل پڑھنے کے بعد آپ نے فوری دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی چہرے پہ ہاتھ پھیرے نہیں، مگرمچھ کنارے پہ آیا اور اس کے بیٹے کو اگل دیا، اور اس کا بیٹا صحیح حالت میں. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ معاملہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، جو محدثین نے ان کے اوپر بھی لگایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ویسے کرنی کے بارے میں فرمایا تھا کہ بہت سے ربا اشعث اغبر راسن، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے آپ سمجھو گے کہ ان کے پراگندہ حالت ہے، ان کے گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اتنے مقبول ہوں گے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ جب اللہ پہ کسی بات کی قسم اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ کام اسی طرح فرما دیتا ہے. ایک یہ بھی تو آپ نے فرمایا تھا نا حضرت ذوالنون مصری نے کہ اگر وہ اللہ کے جب لوگ وہ قریب ہو جاتے ہیں تو اگر وہ ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو برباد کر دے. بالکل اگر وہ کہیں تو. اور اسی طرح آپ نے، بلکہ اسی بات میں آگے آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایسا ہی مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا جتنے تم اللہ کے قریب ہو تم سے زیادہ تو اللہ کی جمادات اس کے قریب ہیں، وہ اللہ کے قریب ہے، فرما بردار ہیں اس کی. تو انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے؟ فرمایا یہ سامنے تخت پڑا ہوا ہے، ابھی میں اس تخت کو اشارہ کروں، اس کو اشارہ کروں تو یہ فوری طور پر یہاں چکر کاٹنا شروع کر دے گا، اور جیسے ہی آپ نے کہا بھی اشارہ کیا نہیں لیکن آپ کے منہ سے ہی نکلا تو وہ آپ کے اس کمرے کا چکر کاٹنے لگا. یہ ہے
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ بے جان چیزیں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں لیکن لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں، پر اہل اللہ سمجھتے ہیں۔ تو اسی لیے حضرت ذوالنون المصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو فیضان ہمیں ولایت کا عطا فرمایا، اس کے اندر ایک چیز یہ ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ حضرت ذوالنون مصری نے جو اپنی نسبت رکھی ہے نون والی حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اہل اللہ سے اپنی نسبت قائم رکھو، تعلق توڑنا نہیں ہے ان سے۔ صاحبزادہ نسبت یعنی ان سے جب قریب ہوتے ہیں، وہی شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ اہل اللہ کے پاس جو لوگ ہوتے ہیں اور جو اہل اللہ سے دور ہوتے ہیں، ان کی مثال وہی ہے جو درخت نہر کے کنارے، ندی کے کنارے، چشمے کے کنارے ہوتا ہے، وہ جلدی پھلتا پھولتا ہے، اور صحرا کا درخت جو ہے وہ جلدی پھلتا پھولتا نہیں ہے، اور اس کی وہ نشو و نما اور ثمر بار نہیں ہوتا۔ جی اسی لیے میں پہلے کہہ رہا تھا نا وہ ٹریولنگ کے حوالے سے کہ آپ سفر کرتے، لوگوں سے ملتے، مگر اس میں ایک نقطہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اولیاء اللہ کا اسپیشلی ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو کمپیشن تھا لوگوں کے لیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پوری دنیا ہے اور اس میں جتنی کریشن ہے، اس کے اندر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ریویل کیا ہے، اس لیے ان کا اتنا کمپیشن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جب یہ اتنے قریب ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں لے لیتے ہیں۔ تو اس کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ اس طرح جا رہے اور ایک بی بی تھی، تو جب آپ پاس پہنچے تو اس نے کہا، مختصر میں کر دیتا ہوں، اس نے کہا کہ جی میں نے جب آپ کو دور سے دیکھا تو آپ مجھے مجنون لگے، پھر جب آپ قریب آئے میں نے سمجھا آپ عالم ہیں، پھر جب آپ اور قریب آئے تو میں نے سمجھا درویش ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں جب آپ بالکل پاس آ گئے آپ جس طرح تو مجھے پتہ لگا ان تینوں چیزوں میں سے آپ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے پوچھا جی یہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجنون جب میں نے سمجھا تو آپ نے جی تو اس کے بعد مجذوب جب آپ نے وضو کیا تو مجھے پتہ لگا، مجھے سمجھ آئی کہ آپ مجذوب نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ نے وضو کیا۔ پھر عالم جب میں نے سمجھا آپ کو، تو عالم جو ہوتا ہے وہ نامحرم کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آپ اور قریب آئے تو میں نے آپ کو اللہ کا درویش صوفی سمجھا، تو جب آپ بالکل پاس آئے تو وہ بھی ارادہ میرا بدل گیا، کیونکہ اللہ کا جو درویش ہوتا ہے وہ خدا کے علاوہ کسی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اور یہ کیا کہ وہ غائب ہو۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریمائنڈر تھا، ایک سائن تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بشارت کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بندے ہوتے ہیں ان کی چھوٹی سے چھوٹی جو حرکت ہے وہ رب تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ ویسے تو اللہ کی نظر میں ساری مخلوق ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے خاص نظر رحمت ہوتی ہے۔ بالکل غازی صاحب ایسے ہی ہے۔ اور غازی صاحب یہاں ایک اور بات ان کی ذات کے حوالے سے داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ولی جب بھی کرامت دکھاتا ہے تو اپنی ذات کی شہرت مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر یا تو لوگوں کی فلاح کا پہلو ہوتا ہے یا اسلام کی عظمت کے اظہار کے لیے۔ یہاں بھی یہ ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا کہ میں مقروض ہوں، قرض دینا چاہتا ہوں، تو پتھر آپ نے سامنے رکھ کر دم کیا اور فرمایا کہ یہ لے جا کر بیچ کر اپنا قرض ادا کر دو۔ دوسری بات کہ جو ولی کامل ہوتا ہے باوجود صاحب تقوی طہارت اور عبادت کے باوجود خشیت الہی اور خوف خداوندی اس کے پیش نظر عبادت کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے تو عرض کرتے یا اللہ میں وہ پاؤں کہاں سے لاؤں جن کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، زبان کہاں سے لاؤں جن سے میں تیرے بیت بیان کروں، وہ لفظ کہاں سے لاؤں جن سے میں تیری تعریف کروں، وہ آنکھیں کہاں سے لاؤں جو قبلے کی طرف کروں۔ اور پھر فرماتے کہ آج تو میں مصائب تیرے سامنے بیان کرتا ہوں، کل قیامت میں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جو اذیتیں مجھے ملیں گی وہ کس کے سامنے بیان کروں گا۔ بشارت انبیاء پہ معجزے کا اظہار فرض ہے، بالکل اولیاء پہ کرامت کا اخفاء فرض ہے، اس لیے کہ جو ولی کی کرامت ہوتی ہے دراصل یہ نبی جو ہوتا ہے اس امت کا اسی کا سارا فیضان ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحبزادہ، آپ کا بھی شکریہ بشارت آپ کا۔ کتاب الشفاء سے جی بواسیر کا یہ روحانی علاج ہے۔ جو شخص روزانہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد یا مالک ہو یا قدوس ہو 11 بار پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بواسیر جیسے موذی مرض سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقراء اور غرباء کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا معرفت الہی کا پہلا زینہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.